یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی زندگی کے سب سے خوفناک تجربے سے گزرا۔ ایک ایسا واقعہ جو آج بھی جب وہ یاد کرتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ کہانی بھارت کے ایک مشہور شہر دہلی میں پیش آئی اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام حسن ہے اور میں ایک IT انجینئر ہوں۔ کچھ مہینے پہلے مجھے دہلی کے ایک جدید علاقے میں ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری ملی۔ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک نیا اپارٹمنٹ دیا گیا جو شہر کے ایک جدید اور بلند و بالا عمارت میں واقع تھا۔ یہ عمارت بالکل نئی تھی، لیکن وہاں کے کچھ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے، یہاں کچھ عجیب سا ضرور ہے۔ شروع میں نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ میرا روزانہ کا معمول یہی تھا کہ صبح دفتر جانا، رات گئے واپس آنا اور پھر تھکاوٹ کے مارے سیدھا بستر پر گر جانا۔ لیکن پھر کچھ دن بعد میرے ساتھ ایسے واقعات پیش آنے لگے جنہیں میں آج بھی الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کانپ جاتا ہوں۔ ایک رات میں دیر سے دفتر سے واپس آ رہا تھا۔ جب میں اپارٹمنٹ پہنچا تو میں نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ لفٹ 11ویں منزل پر تھی اور نیچے آنے میں وقت لے رہی تھی۔ عمارت میں مکمل خاموشی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے اور راہداری میں بس ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ نیچے آئی اور دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے 10ویں منزل کا بٹن دبایا اور دروازے کے بند ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن لفٹ نے کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے لفٹ کا بٹن 14ویں منزل پر خود بخود جل اٹھا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن لفٹ میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ لفٹ آہستہ آہستہ 14ویں منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مجھے لگا کہ وہاں اندھیرا تھا، حالانکہ ہر منزل پر روشنی جل رہی ہوتی تھی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، لیکن راہداری بالکل سنسان تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے بٹن دبایا تاکہ لفٹ بند ہو جائے اور مجھے 10ویں منزل پر لے جائے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے لگا، میں نے آخری لمحے میں کسی کے پیروں کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھا، لیکن جیسے ہی دروازہ مکمل بند ہوا، وہ پیر غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد میرا ذہن کافی دنوں تک الجھا رہا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہوگا۔ پھر کچھ دن بعد میرے ساتھ اور بھی زیادہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب میں لفٹ میں داخل ہوا اور اپنے فلور کا بٹن دبایا تو اچانک لفٹ میں موجود آئینے میں کسی اور کا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ آئینے میں دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ آئینے کی طرف نظر ڈالی، وہ عکس بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس رات میں لفٹ سے باہر نکل کر سیڑھیوں کے ذریعے اپنے فلیٹ تک پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور خود کو تسلی دی کہ شاید میں زیادہ تھکا ہوا تھا۔ آخری واقعہ وہ تھا جس کے بعد میں نے اس اپارٹمنٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کسی سرگوشی کی آواز سے کھلی۔ میں نے اردگرد دیکھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز دوبارہ سنائی دی، 14ویں منزل پر مت جانا۔ یہ آواز سرگوشی کی طرح تھی، لیکن کسی طرح میرے کان کے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں نے فوراً پانی پیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اگلے دن میں نے اپارٹمنٹ کے کچھ پرانے رہائشیوں سے بات کی۔ جب میں نے ان سے 14ویں منزل کا ذکر کیا تو ان کے چہروں کا رنگ فیق ہو گیا۔ ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، یہ عمارت جب بن رہی تھی تو 14ویں منزل پر ایک مزدور عورت لفٹ کے حادثے میں مر گئی تھی۔ تب سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی یہاں بھٹک رہی ہے، اسی لیے کچھ لوگ رات کو لفٹ استعمال نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ اگلے ہفتے میں نے اپارٹمنٹ خالی کر دیا اور دہلی کے ایک اور علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ آج بھی جب میں کسی بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے وہ راتیں یاد آ جاتی ہیں، وہ سایہ، وہ سرگوشی، وہ آئینے میں نظر آنے والا عکس۔ یہ سب میری زندگی کے وہ بھیانک لمحات ہیں جو شاید میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ڈراؤنی کہانی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔